گراؤ یہ اپنے اور میرے درمیان جو سارے پردے تم نے کر رکھے ہیں۔ اس کا بلاؤز کھینچ کر بولا تو وہ ڈر کر خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ 3 سال بعد اس نے ایک پردے دار لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ پاگل ہونے لگ گیا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کا جنون کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نہ جانے وہ 3 سال بعد کیسے اس تک پہنچ گیا تھا۔ 3 سال تمہاری یاد میں تڑپا ہوں، اب کیسے بچو گی؟ یہ کہہ کر اس کے لرزتے وجود وہ مسلسل اس سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، اس کے پاؤں میں درد ہونے لگ گئی تھی، لیکن وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے اور وہ بغیر پیچھے دیکھے آگے کی طرف بھاگے جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی ٹکر ایک گاڑی کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے بعد اسے ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد اسے نہیں یاد تھا کہ کہاں گئی تھی، کہاں نہیں، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا۔ وہ کمرہ بالکل سنسان تھا۔ اس میں ایک بیڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تھا۔ وہ ڈر کر بیٹھی ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ کس جگہ پر ہے اور اسے یہاں پر کون لے کر آیا ہے۔ بس اسے اتنا یاد تھا کہ آخری دفعہ اس کی ایک گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوئی تھی، جس کے بعد اسے دنیا جہان کی کوئی ہوش نہیں رہی تھی۔ لیکن اب جیسے ہی اسے ہوش آئی تو اس کمرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت سا نوجوان کمرے میں داخل ہوا، 3 پیس میں ملبوس۔ وہ ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، آپ کو ہوش آ گئی ہے کیا؟ یہ لیں آپ کھانا کھائیں۔ وہ بہت دوستانہ انداز میں اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، اب تو آپ کو بالکل بھی بخار نہیں، رات کو تو آپ کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، شکر ہے کل رات آپ کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ وہ بہت نرمی سے بولے جا رہا تھا اور ملیحہ ہونکوں کی طرح اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کون تھا اور اسے یہاں پر کیوں لے کے آیا تھا؟ وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، مجھے جانا ہے واپس۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس شخص کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ کہنے لگا، کہاں جانا ہے؟ ملیحہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیا مطلب کہاں جانا ہے؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، اتنی رات کو سنسان سڑک پر بھاگتی ہوئی کہاں جا رہی تھی؟ تم اس وقت وہاج کے پاس ہو اور وہاج کو جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ کبھی کسی اور کی ہونے نہیں دیتا۔ یہ کمرہ ہی تمہارے لیے اب سب کچھ ہے، تمہاری کل کائنات۔ اس کمرے سے باہر نکلنے کی تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں۔ تم وہاج کو پسند آ چکی ہو۔ سامنے بیٹھے مرد کی بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مجھے واپس جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب وہاج نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کر اسے واپس بیڈ کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگا، خبردار، جو یہاں سے تم نے اٹھنے کی کوشش کی، میں نے بولا ہے نا کہ تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ اب تم وہاج کی دسترس میں ہو، وہاج تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا۔ اس قید خانے میں وہاج کی قید میں آ چکی ہو۔ تمہیں پتہ ہے وہاج کو جو لڑکی پسند آ جاتی ہے وہاج کبھی اسے کسی اور کا نہیں ہونے دیتا، اور تم یوں ہی مجھے پسند آ گئی ہو۔ ملیحہ یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ وہ ڈرتی ہوئی کہنے لگی، دیکھیں مجھے واپس میرے ماما بابا کے پاس جانا ہے، آپ ایسے مجھے یہاں پر نہیں رکھ سکتے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ایک تو آپ نے اپنی گاڑی سے مجھے ٹکر ماری، اس کے بعد اب یہاں پر آپ نے مجھے قید کر لیا۔ کیا آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں میرا دماغ ہی تو خراب ہے، اس وجہ سے اب میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ شاباش، کھانا کھا لینا، تھوڑی ہی دیر تک مولوی صاحب آ رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا۔ اس کی بات سن کر ملیحہ غصے میں کہنے لگی، پاگل جاہل انسان، مجھے تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرنا،
نکاح کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہیں جو نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ایسے کسی کو زبردستی اپنے ساتھ باندھا نہیں جاتا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو۔ یہ کون سی محبت ہوئی؟ میری تمہاری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ تم نے کہا تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی۔ مان لو، مجھے جانے دو۔ میں تم جیسے مردوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ امیر کبیر ہوتے ہیں لیکن جاہل ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وحاج کو غصہ آ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ملیحہ کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، تمہاری اتنی اوقات، تم میرے سامنے زبان چلاؤ گی؟ ابھی تم نے ایک اور لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم اپنی حالت کی خود ذمہ دار ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ ملیحہ تو بس حیرت سے پورے کمرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ اس نے کھانے والی ٹرے دور پھینک دی اور مسلسل دروازے پر دستک دیے جا رہی تھی۔ بار بار کہہ رہی تھی، دروازہ کھولو جاہل انسان، مجھے تمہارے ساتھ یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ مسلسل دروازے کو پیٹے جا رہی تھی، لیکن نہ اس شخص نے دروازہ کھولا، نہ ہی اس نے کھولنا تھا۔ وہ دن بھر یوں ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے روتی رہی تھی۔ رات کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، مولوی صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ خبردار جو تم نے وہاں پر کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی، میں ایک دفعہ بول چکی ہوں نا، مجھے نہیں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی کرنی۔ ملیحہ نے چلاتے ہوئے کہا تو وہ غصے میں کہنے لگا، میں نے باہر بیٹھے لوگوں کا بھی لحاظ نہیں کرنا اور یہی تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ اگر شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں ساری زندگی بغیر شادی کے بھی میاں بیوی کی طرح تمہارے ساتھ رہ لوں گا۔ آگے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ تم اس وقت ایک مرد کی دسترس میں ہو اور سوچ لو مرد کیا کر سکتا ہے۔ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا اور اس کے ارادے ملیحہ کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا ابھی تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے گی، لیکن اس کے بعد اسے چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی، یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب مولوی صاحب نے اسے نکاح کے بارے میں پوچھا، اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ کا چہرہ آنے لگ گیا تھا۔ وہ ان کے یقین کو، ان کے مان کو توڑنے لگی تھی۔ اس نے ہمیشہ کہا تھا وہ اپنے ماں باپ کے غرور کو کبھی خاک میں نہیں ملائے گی، لیکن آج ملا دیا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ ان سب کی قصوروار وہ خود ہے۔ نہ وہ اس رات اپنی دوست کی پارٹی میں جاتی، نہ لڑکے اسے چھیڑتے، نہ وہاں سے بھاگتی۔ ہر چیز کی قصوروار وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ وحاج کی بیوی بن چکی تھی، وحاج کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اس کے بعد وحاج مولوی صاحب اور باقی سب گواہوں کو باہر چھوڑنے گیا۔ اس کے بعد دروازہ بند کرتا ہوا واپس آیا۔ جیسے ہی واپس کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نکاح مبارک ہو بیگم، میں تمہیں ایک ایسے شخص کی بیوی بن چکی ہو جو بہت اچھا ہے۔ ملیحہ نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی، تم بہت برے ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتے تم کتنے برے ہو۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، اب تو شوہر بن چکا ہوں نا، شاباش، اب میں اپنے تمام تر حق تم سے وصول کروں گا۔ اس کی بات سن کر ملیحہ تو پاگلوں کی طرح اسے دیکھے جا رہی تھی۔ غصے میں کہنے لگی، یہ کیا تم فضول بات کر رہے ہو؟ خبردار جو تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نکاح کیا ہے تو چھونے کے لیے ہی کیا ہے نا، ایسے پاگل تھوڑی ہوں جو تم سے دور رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہونے لگا۔
تو اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اپنے تمام تر حق وصول کر چکا تھا۔ وہ اس سے روک نہیں پائی تھی، بس اس کے اندر اذیت اور تکلیف پڑ چکی تھی۔ اسے نفرت ہو گئی تھی مرد ذات سے بھی، جو عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ نہ اس شخص کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا تھا، نہ کوئی ذاتی دشمنی تھی، اس کے باوجود وہ اسے برباد کر چکا تھا۔ اپنے تمام حق وصول کرنے کے بعد وہ تو گہری نیند سو چکا تھا، لیکن ملیحہ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا تو کمرے کو لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کمرے تک آئی۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، بہت آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر نکل آئی۔ اس وقت یہاں سے کہیں دور چلی جانا چاہتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس نے کہاں جانا ہے، لیکن اس گھر سے نکلنے میں وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ سامنے ہی بالکل سنسان سڑک تھی۔ بہت عجیب علاقہ تھا۔ وہ اس علاقے کے بارے میں نہیں جانتی تھی، بس وہاں سے بھاگتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے لفٹ مانگی تو اس میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے گاڑی روک دی اور کہنے لگی، میڈم اتنی رات کو اس علاقے میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ علاقہ کتنا خطرناک ہے؟ وہ کہنے لگی، پلیز آپ مجھے یہاں سے لیتی جائیں، مجھے لفٹ دے دیں، مجھے واپس میرے گھر تک جانا ہے، آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں گی؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں آپ کو چھوڑ دوں گی، پلیز آپ آرام سے آ کر گاڑی میں بیٹھیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ملیحہ اندر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ وہ لڑکی حیرت سے ملیحہ کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، آپ یہاں پر کیسے آئی ہیں؟ ملیحہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بس پہنچ چکی ہوں، کچھ مت پوچھیں۔ ملیحہ نے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا اور کہنے لگی، بس مجھے وہاں تک پہنچا دیں۔ وہ لڑکی ملیحہ کی حالت دیکھ کر تھوڑی پریشان ہوئی تھی۔ کہنے لگی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مجھے آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ کہنے لگی، ہاں جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس مجھے میرے گھر تک پہنچا دیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی، دیکھو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو میں بتا سکتی ہیں۔ ملیحہ نے کہا، بس آپ سب سے بڑی ہیلپ یہی کر دیں کہ مجھے میرے گھر تک پہنچا دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیوں نہیں، میں آپ کو پہنچا دیتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملیحہ کے گھر کے سامنے رکی تھی گاڑی، لیکن وہ لڑکی ابھی تک وہاں سے گئی نہیں تھی، وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ ملیحہ نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کے بھائی نے دروازہ کھولا۔ 2 دن بعد ملیحہ کو یوں دروازے پر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، اب کیوں یہاں پر آئی ہو؟ ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے کے بعد تمہیں خیال آ گیا واپس آنے کا؟ تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ وہ جس طرح بولے جا رہا تھا، اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہارے خون سے میں اپنے ہاتھ رنگوں تو میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ ملیحہ روتی ہوئی کہنے لگی، بھائی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی میری بات تو سنیں۔ وہ کہنے لگا، یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں۔ وہ لڑکی ان دونوں کو یوں دیکھ کر پریشان ہو گئی، جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، کہنے لگی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ لڑکا کہنے لگا، لے جاؤ اس گھٹیا لڑکی کو، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کے ساتھ رہ کے آئی ہے 2 دن اسی کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ یہ کہہ کر اس کے بھائی نے دروازہ بند کر لیا۔ ملیحہ کا سر گھومنے لگ گیا تھا، وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آئی تو ایک دفعہ پھر اس نے خوبصورت سے کمرے کو پایا، لیکن اس دفعہ وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ ارد گرد دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سامنے دیوار پر لگی تصویر دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا یہ اسی لڑکی کے کمرے میں موجود ہے جس نے اسے لفٹ دی تھی۔ کافی وقت بعد وہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ بہت نرمی اور محبت سے پوچھے جا رہی تھی۔
اس کے علاوہ اس نے ابھی ملیحہ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ ہی کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا ملیحہ ابھی ڈسٹرب ہوگی، وہ اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرے تو یہی اچھا تھا۔ ملیحہ ایک جگہ مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کون تھے؟ کس کے گھر گئے تھے؟ اور تم کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ بہت نرمی اور محبت سے ملیحہ سے پوچھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ملیحہ رونے کے لیے کندھا چاہیے تھا، اس کے کندھے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کو ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگی ایک یہ تو تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، مطلب تم نے اس شخص سے طلاق بھی نہیں لی اور تم بھاگ آئی ہو۔ وہ کہنے لگی میں کیسے اسے طلاق لے سکتی ہوں؟ اگر میں اسے طلاق کی بات کرتی ہوں تو اس نے مجھے زندہ زمین میں گاڑ دینا ہے۔ ملیحہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں اسے ڈیورس دلا سکتی ہوں۔ ملیحہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی نہیں، مجھے ڈیورس نہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ملیحہ کہنے لگی وہ بہت ظالم ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے ہی مجھے دیکھے گا دوبارہ اپنے پاس لے کے چلا جائے گا۔ میں دوبارہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتی، مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ لڑکی ملیحہ کی باتیں سن کر تو پریشان ہو گئی تھی، لیکن اسے دلاسا دے رہی تھی، کہنے لگی دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، صبر سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں حقیقت بتاؤ گی نا؟ وہ کہنے لگی مجھے پتہ ہے، اپنے گھر والوں کے بارے میں کبھی بھی مجھے معاف نہیں کریں گے، اب ہمارے معاشرے والوں کے بارے میں بھی نہیں جانتے، لوگوں کے لیے یہ نارمل بات ہوگی، ان لوگوں کے لیے نارمل بات نہیں ہوتی۔ مجھے لگا تھا شاید مجھ پر یقین کریں گے، لیکن انہوں نے مجھ پر کسی قسم کا کوئی یقین نہیں کیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، 1 ماہ گزر چکا تھا اس بات کو، جب ملیحہ کو معلوم ہوا وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ خبر سن کر اس پر گویا کسی قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ اس کی دوست کہنے لگی دیکھو ملیحہ تم ابارٹ کروا لو، تم ایک بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، یہ گناہ ہے اور مجھے کبھی ایسا گناہ نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگی دیکھو ملیحہ پاگل مت بنو۔ وہ کہنے لگی میں پاگل نہیں بن رہی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ کوئی ناجائز ہوتا تو تب میں ایسا کرتی، دیکھو میری جائز اولاد ہے، وہ میرا شوہر تھا، اس نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا، میں ایسے نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے ملیحہ، جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی، بالکل اس کے ساتھ بہنوں کی طرح رہتی۔ وہ اکیلی ہی رہتی تھی، اس کے شوہر باہر کے ملک ہوتے تھے، باقی وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ نہیں رہتی تھی، اکیلی ہی رہتی تھی۔ اب ملیحہ کے آنے سے اسے رونق محسوس ہوتی تھی۔ شادی کے اتنے سال بعد بھی اس کے پاس ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اسے بھی بہت اچھا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ ایک بچہ آ جائے گا تو کتنی رونق ہو جائے گی، اس کا نہ جانے کیوں دل ہی نہیں چاہتا تھا وہ ملیحہ کو کبھی خود سے دور کرے۔ اسے ملیحہ بہت زیادہ اچھی لگنے لگ گئی تھی۔ 9 ماہ بعد اللہ نے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی دوست بھی بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی۔ ملیحہ کہنے لگی مجھے ایسے لگتا ہے مجھے واپس اپنے شوہر کے پاس جانا چاہیے، اس کا بچہ لوٹا دینا چاہیے۔ اس کا یہ کہنا تھا میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی ملیحہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ تمہارا ہے، تم نے 9 ماہ اسے اپنے پیٹ میں رکھا، تم نے اتنی محبت دی، اتنی تکلیف اور اذیت سے اسے دنیا میں لائی ہو، اس کے بعد تم کیا کہہ رہی ہو تم اسے دے دو گی؟ نہیں ملیحہ تم ایسا نہیں کرنے دوں گی میں، تم دوبارہ واپس اس شخص کی زندگی میں مت جانا۔ وہ ملیحہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ملیحہ کہنے لگی تم مجھے کھونے سے اتنا زیادہ کیوں ڈرنے لگے ہو؟ وہ کہنے لگی
ملیحہ مجھے نہیں معلوم، پتہ ہے تمہارے آ جانے سے مجھے کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو مجھے کبھی تنہائی فیل نہیں ہوتی۔ ملیحہ اس کی باتوں پر مسکرا دیتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس کے گھر میں رہتے ہوئے ملیحہ کو 3 سال گزر چکے تھے۔ اس کا بیٹا 2 سال کا ہو چکا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ اچانک ہی اس کی آنکھ کھلی تو اپنے سامنے وہاج کو دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے اگلے ہی لمحے اپنی آنکھوں کو مکمل طور پر کھولا، سامنے بیٹھے مرد کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا 3 سال کوئی کم وقت نہیں ہوتا۔ 3 سال میں نے تمہاری قربت کی خواہش کی، 3 سال تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، 3 سال میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ تم مجھے اپنی سگی بہن کے گھر میں ملی۔ وہ عجیب انداز میں اسے دیکھتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کیا مطلب سگی بہن؟ وہ کہنے لگا جس گھر میں رہتی ہو میری سگی بہن کا گھر ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا اس کے ساتھ رہتے ہوئے جسے میں اتنی محبت کرتا تھا، اتنا ٹوٹ کر چاہتا تھا، وہ لڑکی یہاں پر موجود ہے۔ وہ ملیحہ کے چہرے کو دیوانوں کی طرح دیکھتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ ملیحہ اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی وہاج تمہاری وجہ سے میں برباد ہوئی ہوں۔ اذیت اور تکلیف میں جو میں نے زندگی گزاری میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا معافی تم نہیں مانگ رہا، تمہیں خود ہی محبت دیکھ کر مجھے معاف کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اپنے درمیان جو سارے پردے تم نے رکھے ہیں، یہ کہہ کر اسے اپنے بہت قریب کر چکا تھا۔ ملیحہ نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، کہنے لگی خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، آج مجھے تم سے نفرت ہے، میرے پاس مت آیا کرو۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی، وہ اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ تم کہہ رہی ہو میں تمہارے پاس نہ آؤں؟ تم نے کیسے سوچ لیا تمہارے پاس نہیں آؤں گا؟ ایک بات اپنے دماغ سے نکال دو، کبھی تم سے دور جاؤں گا؟ بہت محبت کرتا ہوں، پاگلوں کی طرح تمہیں چاہتا ہوں، کبھی سوچنا بھی مت۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے قریب کرتا اس کی پیشانی پر بوسہ دے چکا تھا۔ ملیحہ نے یہ لمس ایک دفعہ محسوس کیا تھا، آج زندگی میں دوسری دفعہ محسوس کیا تھا۔ اس کی زندگی میں اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ کہنے لگا جس کی وجہ سے تم برا اور گھٹیا کہو، میں بہت ہی برا ہوں۔ تم سے نکاح کیا تھا، میں نے کبھی تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی تمہارے ساتھ ایسا کوئی تعلق قائم نہیں کیا جو جائز نہ ہو۔ تم سے محبت کرتا تھا۔ ملیحہ اس کی بات کی سمجھ کیوں نہیں آئی؟ تمہیں پتہ ہے 3 سال میں نے انتظار میں گزارے، 3 سال مجھے لگا کبھی تو تم آؤ گی، لیکن تم نہیں آئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ملیحہ اس پاگل شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو رو دینے کو تھا۔ وہ کہنے لگا ملیحہ مگر تم دوبارہ مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تو نہیں؟ میں مر جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر ملیحہ کہنے لگی اللہ نہ کرے آپ کو ایسا کچھ ہو، یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ کبھی میں تم سے دور جاؤں گی۔ بہت محبت کرتی ہوں، پاگلوں کی طرح تمہیں چاہتا ہوں، کبھی سوچنا بھی مت۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا اس کی پیشانی پر بوسہ دے چکا تھا۔ ملیحہ نے یہ لمس ایک دفعہ محسوس کیا، زندگی میں دوسری دفعہ محسوس کیا، آنکھیں بند کر لی۔ وہ کہنے لگا بہت ہی آرام سے تم سے نکاح کیا، ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی ایسا تعلق قائم نہیں کیا جو جائز نہ ہو۔ تم سے محبت کرتا ہوں، اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ 3 سال انتظار میں گزارے، مجھے لگا تھا کبھی تم آؤ گی، لیکن تم نہیں آئی۔ آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ملیحہ اس پاگل شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو رو دینے کو تھا۔ ملیحہ اگر تم دوبارہ مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر ملیحہ کہنے لگی اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ وہ کہنے لگا ملیحہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی،
کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ میں تو تمہارا شوہر تھا۔ شوہر سے تو محبت ہو جاتی ہے۔ تم تو میرے بارے میں سوچتی ہوگی نا، تمہیں محبت ہو جانی چاہیے۔ وہ بچوں کی طرح اسے پوچھے جا رہا تھا۔ ملیحہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، کہنے لگی تمہاری محبت کی وجہ سے ہی تو میں نے سب کچھ کھو دیا۔ پتہ نہیں کیوں دوبارہ میں تمہارے پاس نہیں جا سکی۔ ہاں سچ ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں کبھی اظہار نہیں کر سکی۔ تم نے کبھی مجھ پر ایسا کوئی ظلم نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ بولتی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی۔ تم نے تو صرف محبت کی، اپنی محبت دکھائی، لیکن مجھے حاصل کرنے کا طریقہ غلط تھا۔ مجھے میرے گھر پہنچا دیتے، رشتہ مانگ لیتے، مل جانا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے یہی لگا تھا کہ کبھی تمہارے ماں باپ تمہاری شادی میرے ساتھ نہیں کریں گے، اس وجہ سے میں نے تم سے زبردستی نکاح کر لیا۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا تمہیں کھونے کا، تمہارے دور جانے کا، اس وجہ سے میں جلد از جلد اپنا بنانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد وحاج نے جا کر اس کے فیملی والوں کو ساری حقیقت بتا دی۔ اس کے گھر والوں نے اسے معاف بھی کر دیا، مشکل سے ہی معاف کر چکے تھے، اور اب ملیحہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، کیونکہ وہ شخص اسے سچ میں بہت محبت کرتا تھا، ٹوٹ کر چاہتا تھا۔